مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا، پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو، کتنے ہی لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا کے گھسے۔ سعدی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، شیخ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، شیخ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا، بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا، شیخ نے فقیر کو لاپیں ماری، تماچے مارے۔ وہ یہ نہ سوچ سکا کہ یہ عادی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی، مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہو، تجھے معلوم ہے، اس پیٹ میں آگ لگ گئی، میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی پھیلا دی، روٹی ملے گی، 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے پھر روٹی مانگی، ملے تماچے، میں نے روٹی مانگی، ملی لاتے، فعال لما یرید، مولا تیری مرضی، جو چاہے کرے۔ اسے شیخ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او میرے بندو، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی پھیلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدعمالی اتنی ہو گئی، تجھے ایک دانہ نہ دوں، تیری بدکرداری اتنی بڑھ گئی،
تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے، میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں۔ انتم الفقراء الى اللہ، سب میرے دروازے کے بھکاری ہو، سب میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ صادی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول علیہم الصلاۃ والسلام تمام نے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا، اس ایک سے ہی مانگا، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی۔ آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں، خدا کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ خدا سمجھاؤ ہمیں، آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے، قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے، پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے۔ اب جو خدا کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کون اس کو اور کچھ سمجھا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی، اسی لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے، اگر دل مانگے تو دے، نہ مانگے تو جھڑک مت۔ محمد سائل فلا تنہر، قرآن ہے، سائل کو جھڑک مت۔ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ نے اس فقیر کی سن لی، وہ تو دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجاڑنے پہ آئے تب بھی کوئی دیر نہیں، اس کے یہاں کیا دیر ہے؟ سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے، سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے۔ لگی سوچ کی بربادی ہونے، آج وہ گودام گیا، کل وہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ شادی کہتا ہے چند دنوں میں ہی ایسا وقت آ گیا کہ سیٹھ صاحب روٹی کے محتاج بن گئے، ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ ہزاروں واقعات ہیں، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہزاروں واقعات ہیں. کل بادشاہ تھا آج بھیک کے ٹکڑے مانگ رہا ہے. کل بادشاہ تھا آج تخت دار سے لٹکا ہوا ہے. فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو. اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس کی ذات سے. جب روٹی کا بھی محتاج بن گیا تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی اجازت ہو، جب کھانا پینے نہیں رہا تو میں تمہارے یہاں رہ کر کیا کروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ. طلاق دے دی، وہ بھی روانہ ہو گئی. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کی. وہ آدمی ہے جس سے دوسری شادی کی ہے. اللہ کی بے نیازی دیکھو. وہی رات ٹھنڈی یخ موسم، برفانی ہوا، آدھی رات کا وقت. عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، شوہر دوسرا ہے، آدمی دوسرا ہے. رات کا وقت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے. کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے. دروازے پہ کسی نے دستک دی. اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں، اللہ نام پہ بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. عورت وہی، آدمی دوسرا ہے. وہ آدمی کہنے لگا یہ آدمی آدھی فقیر نہیں جو اس وقت بھیک مانگنے آیا، آدھی رات کے وقت آیا، اس ٹھنڈ میں آیا، یک موسم میں آیا. نہ جانے اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں، نہ جانے کوئی عورت بھوکی ہے، نہ جانے خود کئی دن کا بھوکا ہے. ہم نے تو دوپہر بھی کھانا کھایا تھا اور بھی پکا سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر قاضی کہتا ہے کہ عورت کھانا دے کر آئی تو روتی ہوئی آئی. وہ کا خامن کہنے لگا کہ فقیر کو دیکھ کر ڈر گئی ہو، رو رہی ہو کہ ماریں گے اور کس کو نہیں. لاکھوں زمین کھا گئی لوگوں کو. اس لیے ساری دنیا، ساری زندگی اولاد کے پیچھے، مال و متاع کے پیچھے لگ گئی. اس لیے کہتی ہے کام آئی نہ اولاد اور مال و زر، کام آئی نہ اولاد اور مال و زر، خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر، کپڑے سب جسم تک کی اتار کے، یہ بوٹ سوٹ کپڑے بھی سارے یہی اتار لیے. عبادت کرنے والوں کو دولت کی کیا ضرورت ہے؟ اس بے نیاز پر مٹنے کے لیے، عشق کے لیے کوئی دولت کی حاجت نہیں. صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرمائے اور کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اللہ پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے. نوجوان ہے، جماعت کی نماز پڑھتا ہے. رمضان المبارک میں جماعت کا خاص خیال کیا کرو. اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے جس کی انتہا نہیں. جہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ عام دنوں میں جماعت کا ایک نماز کا بدلہ 27 گنا اور رمضان المبارک میں ایک جماعت کا بدلہ اور جزا 700 گنا.
اس لیے کاروبار کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑا کرو، یوں ہی گھر میں پڑے پڑے کہ چلو پڑھ لیں گے۔ عورتوں پہ اگر جماعت فرض نہیں ہے تو وقت کا لحاظ کیا کریں۔ باقی عورتیں بعض مرد روزہ رکھ کر صبح سو گئے، فجر کی نماز قضا کر دی، خدا کی قسم اتنا گھاٹا آ گیا، اتنا گھاٹا آ گیا، قیامت تو آ سکتی ہے، گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔